السلام علیکم دوستوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جماعت الثانی اسلامی تاریخ غزوہ موتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کے لیے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط روانہ کیے تھے۔ ان میں ایک بصرہ کے بادشاہ رہبیل بن عمر کے نام بھی روانہ کیا تھا، جو رومی سلطنت کے ماتحت تھا۔ حارث بن عمیر علیہ السلام جب خط لے کر شرحبیل کے پاس پہنچے تو وہ خط پڑھ کر آگ ببولا ہو گیا اور حضرت حارث کو شہید کر دیا، چونکہ قصیدوں کا قتل کسی قوم میں بھی جائز نہیں تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 مجاہدوں کا ایک لشکر ان سے مقابلے کے لیے ملک شام کی طرف روانہ کیا۔ شرحبیل نے ان کے مقابلے کے لیے 1 لاکھ کی فوج تیار کی۔ مقابلہ بڑا سخت تھا۔ مسلمان صرف 3000 اور کفار 1 لاکھ تھے۔ مسلمانوں نے چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر کی جائے، مگر عبداللہ بن رواحہ نے ہمت دکھائی اور کہا، ہم دشمن کا مقابلہ تعداد اور قوت کی بنیاد پر نہیں کرتے، ہم تو ان کا مقابلہ اس کی دین کی طاقت سے کرتے ہیں جس کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے۔ آگے بڑھو، 2 کامیابیوں میں سے ایک تمہیں ضرور ملے گی، فتح یا شہادت۔ اس کے بعد مسلمان آگے بڑھے اور اللہ نے انہیں فتح نصیب فرمائی۔ صحابہ کی یہ تاریخ ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ کہاں 1 لاکھ کفار اور ان کے مقابلے میں صرف 3000 مسلمان۔ اس کے باوجود مسلمانوں ہی کی فتح حاصل ہوئی۔ اللہ کی قدرت، پلکوں میں اللہ کی حکمت۔ آنکھوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پلکوں کی شکل میں بہترین دو نازک پردے بنائے۔ آنکھوں کی حفاظت کے علاوہ یہ پلکیں چہرے کے حسن و زینت میں اضافہ کرتی ہے، اسی لیے اس کے بالوں کو ایک اندازے پر رکھا نہ زیادہ بڑا کہ آنکھوں کو تکلیف ہو اور نہ زیادہ چھوٹا کہ آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آنسو کو نمکین بنایا تاکہ آنکھوں کا میل کچیل صاف ہو جائے۔ پلکوں کے دونوں کنارے کو مائل اور جھکا ہوا بنایا تاکہ آنسوؤں کے ذریعے میل کچیل آنکھوں کے کناروں سے بہہ کر باہر آ سکے۔ پھر اس میں حرکت کی قدرت رکھی کہ کوئی بھی معمولی چیز یا گرد و غبار آنکھ کی طرف آتی ہے تو آنکھوں کو خطرے سے آگاہ کر کے پوری حفاظت کرتی ہے۔ گویا آنکھوں کی حفاظت کے لیے اس پر 2 بہترین پردے لگا دیے ہیں جو ضرورت کے وقت کھل جاتے ہیں اور ضرورت نہ ہو تو بند ہو کر حفاظت کرتے ہیں۔ ایک فرض کے بارے میں جمعہ کے لیے خطبہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، اس کے بعد بیٹھ جاتے، پھر دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ فائدہ: جمعہ کے روز جمعہ کی نماز سے پہلے خطبہ دینا ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں سجدے میں جانے اور اٹھنے کا طریقہ۔ حضرت وائل بن حجر علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو دونوں گھٹنے ہاتھوں سے پہلے رکھتے اور جب اٹھتے تو ہاتھوں کو گھٹنے سے پہلے اٹھاتے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت: لوگوں سے حسن سلوک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مخلوق ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، بس اللہ تعالیٰ کو وہ شخص بہت محبوب ہے جو اس کنبے کے ساتھ احسان کرے۔ ایک گناہ کے بارے میں بات چیت بند رکھنے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے بات چیت بند رکھنا جائز نہیں۔ جس نے 3 دن سے زیادہ بات بند رکھی اور مر گیا تو جہنم میں داخل ہوگا۔ دنیا کے بارے میں دنیا میں خود کو مشغول نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا سے اسی طرح نکل آئے جس طرح میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، میرے سوا تم میں سے ہر ایک دنیا کی کسی نہ کسی چیز میں پھنسا ہوا ہے۔ آخرت کے بارے میں جنت کا موسم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اگلے ایمان کو صبر کے بدلے میں جنت اور ریشمی لباس عطا کیا جائے گا۔ ان کی حالت یہ ہوگی کہ جنت میں مسحریوں کا پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں ان کو گرمی کا احساس ہوگا اور نہ سردی محسوس کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی ایسی چیز دیکھی جو اسے پسند آ گئی، پھر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ لیا تو اس کی نظر سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ طب نبوی سے علاج، نظر لگنے سے حفاظت۔ قرآن کی نصیحت۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اسلامی تاریخ۔ مشرکین مکہ کی اہم شکنی۔ مسلمان اور مشرکین مکہ کے درمیان حدیبیہ کے موقع پر جو معاہدہ ہوا تھا، مشرکین اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے حلیف یعنی جن کے ساتھ مدد کا معاہدہ ہو قبیلے بنو بکر کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے حلیف قبیلے بنو خزاعہ پر حملہ کر کے بہت سے آدمیوں کو قتل کر دیا، مال و اسباب لوٹ لیے، حتیٰ کہ حرم میں پناہ لینے کے باوجود ان کی خراجی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبیلے بنو خزاعہ نے مشرکین مکہ کی عہد شکنی پر مدد کی اپیل کی۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے دیت خون بہا ادا کرنے یا معاہدہ توڑنے کی شرط رکھی تو انہوں نے امن کا معاہدہ ختم کر لیا، لہٰذا آپ ان کی بدعہدی اور قتل و غارتگیری کا بدلہ لینے کے لیے رمضان سن 8 ہجری میں 10,000 صحابہ کا عظیم الشان لشکر لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے اور معرض جہرنہ پہنچ کر خیمہ جن ہو گئے۔ اسلام کا سخت مخالف اور دشمن ابو سفیان جاسوس بن کر لشکر اسلام کا جائزہ لینے آئے تو حضرت عباس علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور انہیں پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ انہیں دیکھ کر بعض صحابہ نے قتل کرنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو سفیان، کیا اب بھی تمہارے ایمان لانے کا وقت نہیں آیا؟ بالآخر وہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند اخلاق کا معاملہ کرتے ہوئے فرمایا، آج جو ابو سفیان کے گھر میں یا خانہ کعبہ میں پناہ لے گا وہ بھی امن میں ہے، اور جو کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کو بھی امان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ٹھنڈی کا دور ہو جانا۔ حضرت حذیفہ علیہ السلام فرماتے ہیں، غزوہ خندق کے موقع پر سخت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، ہے کوئی جو میرے پاس دشمنوں کے قافلے کی خبر لے آئے؟ تو ٹھنڈی کی وجہ سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ دوسری مرتبہ فرمائے، پھر بھی کوئی کھڑا نہ ہوا۔ جب تیسری مرتبہ بھی کوئی کھڑا نہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حذیفہ، تم کھڑے ہو جاؤ اور دشمنوں کے قافلے کی خبر لے کر آؤ۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب میرا نام لے ہی لیا تھا، اس لیے کھڑا ہونا ضروری تھا۔ بہرحال میں کھڑا ہو گیا اور وہاں سے چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کی برکت سے مجھے راستے میں ذرہ برابر ٹھنڈ محسوس نہیں ہوئے، یہاں تک کہ میں واپس بھی آ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا گویا کہ میں سخت گرمی میں چل رہا ہوں۔ ایک فرض کے بارے میں غسل کے لیے تیمم کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم بیمار ہو جاؤ یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی ایک شخص اپنی طبعی ضرورت یعنی پیشاب پخانہ کر کے آیا ہو یا اپنی بیوی سے ملا ہو اور تم پانی کے استعمال پر طاقت نہ رکھتے ہو تو ایسے حالت میں تم پاک مٹی کا ارادہ کرو یعنی تیمم کر لو۔ فائدہ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو زمین پر مار کر چہرے پر مسح کر لے، پھر دوبارہ زمین پر مار کے دونوں ہاتھ پر کوہنی سمیت مسح کر لیں۔ ایک سنت کے بارے میں نماز جنازہ کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بالغ میت کی نماز جنازہ پڑھاتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم اغفر لی لأحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ ومنا فأحیہ علی الانسان ومن توفیتہ ومنہا فتوفہ علی الایمان۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، قرآن کے ہر حرف پر 10 نیکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن کا ایک حرف بھی پڑھا اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر فرمایا، ہم یہ نہیں کہتے کہ پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، بلکہ الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں اور میم پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو
उसने अल्लाह के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा झूठ बोला। दुनिया के बारे में, दुनिया की चीज़ें ख़त्म होने वाली है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है जो कुछ तुम्हारे पास दुनिया में है वह एक दिन ख़त्म हो जाएगा, और जो अल्लाह ताला के पास है वह हमेशा बाकी रहने वाली चीज़ है। आखिरत के बारे में, क़यामत के दिन लोगों का हाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोग नंगे पैर, नंगे बदन और बग़ैर खतना के उठाए जाएंगे, जिस तरह वह पहली मर्तबा पैदा किए गए थे। तिब्बे नबवी से इलाज। जुजाम कोढ़ का इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 दिन तक रोज़ाना 7 मरतबा मदीना की अजवा खजूरों का इस्तेमाल जुजाम कोढ़ के लिए फ़ायदेमंद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई खाना खाए तो उसे अपनी उंगलियों को चाट लेना चाहिए, क्योंकि उसे मालूम नहीं कि उसकी कौन सी उंगली में बरकत है। प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।